جی میں ضلع کشور سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نا خامد بہت زیادہ بیمار رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نا کام نہیں کر سکتا تھا, بھوکے رہتے تھے ہم. اچھا اور جی. میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتی. جی. اور جو میرا خامد ہے نا وہ چندے کے لیے جاتا ہے, چندہ مطلب لینے کے لیے مسجدوں سے. ٹھیک ہے. تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے, پڑھائی لکھائی تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نا چندہ لے کر آتا ہے مسجد سے. اچھا جی. تو یہ کیا جائز ہے ہمارے لیے؟ جی ٹھیک ہے, میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں جی اس بارے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو اسی سوال کا جواب ارشاد فرما دیں. میں پوری بات سن نہیں سکا, سوری. سوال ان کا یہ ہے کہ ہم بہت ہی غریب ہیں اور ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, شوہر بیمار ہے اور وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا, تو پھر وہ مساجد میں بھیک مانگتے ہیں یا چندہ مانگتے ہیں. جو تو چندہ کہہ رہی ہیں لیکن اصل میں تو وہ بھیک ہی ہے. تو یہ اس طرح ہمارے لیے جو ہم کچھ لاتے ہیں اور اس سے ہم اپنے روز بسر کرتے ہیں, تو یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں جہاں تک تو مجبوری کی بات ہے نا, تو مجبوری کی کیفیت تو جو شخص بھگت رہا ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ کو واقعی مجبوری ہے کہ نہیں ہے. صحیح. یعنی ہم یہ نہیں کہہ یہ تو وہی سکتے, بتا سکتے ہیں کہ لیکن بھیک مانگنا یہ درست نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس کو بطور روزگار کے جو ہے نا آپٹ کر لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے, اور ویسے مطلقاً سوال کرنے سے منع کیا ہے. اگر آپ مطلب خام خواہ سوالی کیوں بننا ہے, آپ کوشش یہ کریں, دیکھیں کوئی دوسرا ذریعہ جو ہو سکتا ہے تو وہ کر لیں. اگر کوئی ممکن ہی نہیں ہے, آپ کا شوہر جو ہے وہ جو جا کے بھیک مانگ سکتا ہے, وہ اس کا مطلب مزدوری بھی کر سکتا ہے, تو مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے اور بھیک مانگنے کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. اس کو بطور روزگار کوئی شخص لے لے, اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا, شرعی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی. ٹھیک ہے. البتہ اگر وہ کوئی اتنی مجبور ہے, تو مجبوری کیا ہوتی ہے؟ سچویشنل میٹرز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتویٰ بتانے کے بعد فرما دیتے تھے کہ استفت قلبک, اب آپ نے اپنے دل سے پوچھ لو, اور اگر آپ کو اطمینان ہے اس بات پہ تو ٹھیک ہے, یہ پھر ٹھیک نیکی ہوگی. اگر پھر بھی کھٹکا دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ گناہ ہے, یہ درست نہیں ہے. لہٰذا سچویشنل میٹرز میں ہر شخص کو اپنی مجبوری کا خود پتہ ہوتا ہے. مفتی یا فتویٰ بتانے والا یا عالم دین وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ آپ کی مجبوری کیا ہے. بالکل صحیح. اور مجبوری اس وقت ہوتی ہے, میں عرض کر دیتا ہوں, اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں, وہ خود دیکھ لیں گے. مجبوری اس وقت ہوتی ہے جب اس ایک راستے کے علاوہ باقی کوئی راستہ نہ کھلا ہو, پھر آپ اس کو مجبوری کہہ لیں. اگر اس ایک راستے کے علاوہ ایک راستہ بھی کوئی اور کھلا ہے تو اس کو آپ بطور مجبوری نہیں کہہ سکتے. اللہ. تو یہ آپ خود وہ اپلائی کر لیں اس کو, اس اصول کو. اگر واقعی مجبور ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں کوئی گناہ گار نہیں ہے, اور اگر مجبور نہیں ہے تو ان کو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے, یہ راستہ درست نہیں ہے.